محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر ایک پیارا سا واقعہ لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ چلیے واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ زادی کا واقعہ یہ ایک سبق آموز کہانی ہے جو ہمیں انسانیت، اخلاق اور نیکی کی اصل روح کو سمجھاتی ہے۔ ملک سمرقند میں ایک غریب بیوہ خاتون رہتی تھی جو ایک سیدہ زادی تھی۔ ان کے چند چھوٹے بچے تھے اور گھر میں فاقے کی نوبت تھی۔ ایک دن بھوک سے مجبور ہو کر وہ اپنے بچوں لے کر ایک رئیس مسلمان کے پاس مدد کے لیے پہنچی۔ رئیس کے پاس مدد کی اپیل۔ سیدہ زادی رئیس کے دروازے پر گئیں اور نہایت عاجزی سے کہا، میں ایک غریب بیوہ ہوں اور سیدہ زادی ہوں، میرے بچے بھوکے، ان کے کھانے کا بندوبست کریں۔ رئیس جو اپنی دولت اور غرور کے نشے میں چور تھا، حقارت سے بولا، اگر تم واقعی سیدہ زادی ہو تو کوئی ثبوت پیش کرو۔ سیدہ زادی نے نم آنکھوں سے کہا، میرے پاس کیا ثبوت ہوگا، میں ایک غریب عورت ہوں، میری بات پر یقین کر لیں۔ رئیس نے قہقہہ لگا کر کہا، میں زبانی طور پر یقین نہیں کرتا، جب تک تم اپنے سیدہ زادی کا ثبوت نہ دو یہاں سے چلی جاؤ۔ مایوسی کے عالم میں وہ بیوہ خاتون اپنی بچوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے دل پر رئیس کی باتوں نے گہرا زخم دیا، لیکن وہ اپنی بے بسی کے سبب خاموش رہی۔ مجوسی رئیس کے پاس مدد کی درخواست۔ مایوس ہو کر وہ ایک غیر مسلم مجوسی رئیس کے پاس گئی۔ اس کے دروازے پر جا کر اپنی حالت بیان کی اور کہا، میرے بچے بھوکے ہیں، میں ایک سیدہ زادی ہوں، ہماری مدد کریں۔ مجوسی جو ایک غیر مسلم تھا لیکن اخلاقی طور پر بلند مرتبہ انسان تھا، ان کی بات سن کر نہایت عزت سے کہا، محترمہ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میں سیدوں کی عظمت کو سمجھتا ہوں اور ان کی عزت کرتا ہوں۔ آپ میرے گھر قیام کریں، آپ کے اور آپ کے بچوں کے کھانے اور کپڑے کا بندوبست میری ذمہ داری ہے۔ اس نے فوراً ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا اور رہائش کا بھی بندوبست کیا۔ مجوسی نے نہایت احترام اور محبت سے ان کا خیال رکھا۔ رئیس کا خواب۔ ادھر وہ مسلمان رئیس رات کو سویا تو اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک خوبصورت نورانی محل کے پاس دیکھا۔ رئیس قریب جا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، یہ محل کس کے لیے؟ حضور نے فرمایا، یہ محل ایک مسلمان کے لیے ہے۔ رئیس نے خوش ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں بھی مسلمان ہوں، یہ محل مجھے عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلال سے فرمایا، اگر تم مسلمان ہو تو اپنے اسلام کا کوئی ثبوت پیش کرو۔ تم نے میری بیٹی سیدہ زادی سے سیادت کی دلیل مانگی تو خود بغیر دلیل کے اس محل میں داخل ہونے کی امید کیسے رکھتے ہو؟ یہ سن کر رئیس کانپ اٹھا اور گھبرا کر نیند سے جاگ گیا۔ اس کا دل ندامت اور خوف سے بھر گیا۔ سیدہ زادی کی تلاش۔ رئیس نے صبح ہوتے ہی اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ فوراً سیدہ زادی کو تلاش کرنے نکلا۔ آخرکار اسے پتا چلا کہ وہ ایک مجوسی رئیس کے گھر قیام پذیر ہیں۔ مجوسی رئیس کے ایمان کی کہانی۔ رئیس نے مجوسی کے گھر جا کر کہا، یہ سیدہ زادی ہیں، سیدہ زادی اور ان کے بچے میرے سپرد کر دو، میں تمہیں 1000 روپے دوں گا۔ مجوسی نے مسکرا کر جواب دیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں وہ نورانی محل 1000 روپے میں بیچ دوں گا؟ ممکن نہیں۔ سن لو، جس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں اس محل سے دور کر دیا ہے، وہی میرے خواب میں تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا ہے۔ اب میں اور میرا پورا خاندان مسلمان ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ سن کر رئیس حیرت اور شرمندگی سے زمین پر گر گیا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق۔ یہ واقعہ کئی اہم سبق سکھاتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت اور اخلاقیات انسانیت کی خدمت دین اور مذہب سے بالا تر ہیں۔ مجوسی جو مسلمان نہیں تھا، اس نے سیدہ زادی کو مدد کر کے حقیقی انسانیت کا ثبوت دیا اور اللہ نے اسلام کی روشنی عطا فرمائی۔ دوسری بات، غرور اور تکبر کا نقصان۔ مسلمان رئیس کا غرور اور تکبر نہ صرف اس کی دنیاوی عزت کے لیے نقصان دہ تھا بلکہ اس کے آخرت کے اجر کے لیے بھی رکاوٹ بن گیا۔ تیسری بات، عمل کی اہمیت۔ ایمان کا دعویٰ کافی نہیں بلکہ اعمال ہی انسان کے ایمان کی حقیقی ثبوت ہیں۔ رئیس کا ایمان کمزور نکلا جبکہ مجوسی کے اخلاق و اعمال اسے جنت کا مستحق بنا دیا۔ چوتھی بات، نسب کی عزت۔ نسب کی عزت۔ سیدہ زادی ہونا ایک عظیم شرف ہے اور ان کی عزت کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ رئیس کا ان سے دلیل مانگنا اس کی ظرفی کو ظاہر کرتا ہے۔ پانچویں بات، اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے۔ اللہ کی رحمت کسی مخصوص طبقے کے لیے محدود نہیں، وہ جسے چاہے کسی بھی وقت ہدایت دے سکتا ہے۔ مجوسی کو ایمان کی دولت ملنا اس بات کا ثبوت ہے۔ اختتام، یہ کہانی ہمیں عاجزی، اخلاقیات اور نیکی کے راستے پر چلنے کی تعلیم دیتی ہے۔ ہمیں دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، وہ کسی بھی طبقے یا مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ یہی عمل ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلاتے ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔